بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ ہیں جن کے باطنی اسرار اور جن کی ظاہری تفسیر بھی صرف اور صرف اور صرف جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ بنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زمانے کے راوی سے ہم تک پہنچی۔ اگر ان کے خطبے نہ ہوتے اور اس میں آپ نے وہ فقرے قرآنی استعمال نہ کیے ہوتے تو ان خطبوں کی معنویت اجاگر نہ ہوتی۔ تو علی بتائیں گے، حسن بتائیں گے، حسین بتائیں گے، زہرا بتائیں گی، یا اس سلسلے کے وہ ائمہ یا وہ اصحاب جنہوں نے رسول سے اور ائمہ اہل بیت سے کسب فیض کیا۔ اصحاب کی اپنی ایک جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اصحاب کی اپنی ایک جگہ ہے۔ وہ اصحاب جنہوں نے رسول سے کسب فیض کیا، وہ اصحاب جنہوں نے رسول کی راہ میں جان نثاری کی، وہ اصحاب جنہوں نے رسول سے عہد و وفا عہد جو عہد کیا تھا اسے وفا کیا، وہ اصحاب جنہوں نے رسول سے جو بیعت کی تھی وہ بیعت کبھی نہیں توڑی، نہ رسول سے جو بیعت کی تھی وہ توڑی، نہ رسول کے سامنے جو بیعت کی تھی وہ توڑی۔ اب ہم سے یہ تو ہو نہیں سکتا ہم ان کو بھی صحابی کہیں جو رسول کی ہلاکت کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ یہ لفظ اتنا مقدس ہے صحابی کا کہ ہم ان کو اس لقب سے ملقب ہی نہیں کرتے۔ مثلا تبوک سے آ رہے ہیں، مشہور واقعہ، اس واقعے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور شروع کا واقعہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخر کے برسوں کا واقعہ ہے۔ جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں اور مدینے سے کچھ پہلے ایک گھاٹی پڑتی ہے، اور اس گھاٹی کے درمیان ایک درہ ہے، ایک چھوٹا سا پتلا سا راستہ ہے، اور گھاٹی بہت گہری ہے، اور اس پہاڑی کے دوسری جانب چوڑا راستہ ہے۔ اب خلاصہ کیسے عرض کروں؟ حضور نے فرمایا کہ سارا لشکر ادھر سے جائے، میں ادھر سے چلا جاؤں گا۔ حضور کا فیصلہ ہے، حضور کا فیصلہ، یا تو خود سب کے ساتھ ساتھ جاتے یا پھر سب کو اسی راستے سے لے جاتے۔ خود فرمایا تم لوگ ادھر سے چلے جاؤ، میں ادھر سے چلا جاتا ہوں۔ یہ رسول کا فیصلہ بعض چہروں کو پہچانوانے کے لیے تھا۔ تاریخ میں یہ درج ہو جائے کہ ایسے تھے جو رسول کی زندگی میں رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے، حضور کی اطاعت نہیں کرتے۔ اب کوئی بھی ہو ہم سے یہ اصرار نہ کرے کہ آپ ان کو بھی صحابی کہیے، صحابی کا احترام، صحابی کی حرمت، صحابی کی درجہ۔ نہ صرف یہ کہ اطاعت نہیں کی بلکہ کوشش کی کہ حضور کا ناقہ جسے کہتے ہیں بھڑک جائے اور ناقہ گھاٹی میں گر جائے، اور اس کے نتیجے میں حضور کی شہادت واقع ہو جائے۔ جو حضور کی زندگی کے ساتھ سازشیں کرتے ہوں، حضور کی زندگی، بات حضور کی ہے۔ میرا سلام ہو اس شاعر پر جس نے کہا ہے کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ ہم سے زبردستی احترام اور محبت نہ مانگو، رسول سے اپنا رشتہ ثابت کر دو، ہم تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ کوئی واقعہ ہو جائے تو کب تک اس کے پیچھے انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے پتہ ہے، اندازہ ہے؟ اپنے ملکوں کی عدالتوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، جس ملک میں ہوں آپ، کسی کے خاص ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، عدالتوں میں کب تک چلتی رہتی ہے بحثیں۔ مرنے والا مر گیا، دفن ہونے والا دفن ہو گیا، شہید ہونے والا شہید ہو گیا، 50 برس گزر گئے، 100 برس گزر گئے، اس سے زیادہ وقت گزر گیا، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کیس چلتا رہتا ہے، بار بار کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کھلتا ہے بند ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے خلاف یہ سازش ثابت ہے، رسول اللہ کا ناقہ بھڑکایا گیا، رسول نے سب کو پہچانا، رسول نے حذیفہ کو نام بتایا، اب ہمیں حق ہے پوچھنے کا یا نہیں؟
ناموں پہ پردے کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ یہ بھی تاریخ کی متشابہ حقیقتیں ہیں جنہیں محکم بنانا ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد. صرف قرآن ہی کی متشابہ آیتوں کو محکم بنانے کی ریاضت تھوڑی کرنی ہے. تاریخ کی جو متشابہ حقیقتیں ہیں انہیں بھی محکم بنانا ہے. حدیث میں جس حدیثوں کو متشابہ بنا دیا گیا ہے انہیں بھی محکم بنانا ہے. اس لیے کہ ایمان ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ محکم نہ بنایا جائے. اور یا خود بنص قرآن اگر کوئی چیز متشابہ رہ بھی گئی تو اس کو کس شرط کے ساتھ قبول کریں گے کہ یہ ہے کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور اس سے پہلے کہ آمنا بھی، ہم اس سب پر ایمان لے آئے. صرف شک کی بنیاد پر انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی بات کسی کی نظر میں متشابہ ہے تو انکار نہیں کر سکتا، تسلیم کرنا پڑے گا، چاہے وہ آیت قرآنی ہو یا حدیث پیغمبر. اب اگر حدیث پیغمبر ہے اور اس کے معنی میں آپ کو اشتباہ ہے اور آپ کے اشتباہ کی بنیاد پر آپ اسے متشابہ سمجھ رہے ہیں، تب بھی انکار نہ کیجیے گا، انکار نہ کیجیے گا. بات کو یہاں پہ روکوں، وقت تیزی سے گزر جائے گا. اگر اسی روش پہ چلا تو بہت سی باتیں آج جو بعد میں عرض کرنی ہے وہ اس وقت چھڑ جائیں گی اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. ایک مثال عرض کر دوں یہاں کہ حقیقتیں قرآن کی متشابہ کیوں ہوتی ہیں. پہلے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا بلند مضمون ہو کہ وہ متشابہ ہو. یہ کل جو بلند کا لفظ تھا وہ آج فاصلے سے میں نے دوسری مثال دی کہ چیز اگر فاصلے پر ہو تو متشابہ ہو سکتی ہے اور فاصلہ نہ ہو تو وہ محکم ہو سکتی ہے. واضح ہوئی بات. ایک اور سبب ہے کہ جس کی وجہ سے متشابہ ہو جاتی ہیں آیتیں، اور وہ سبب ایک دوسرے باب سے تداخل رکھتا ہے، متداخل ہے. یعنی اس کی کچھ بحثیں اس میں اور اس کی کچھ بحثیں اس میں، اس کے کچھ مسائل اس باب میں اور اس باب کے کچھ مسائل اس باب میں داخل ہیں. علم اصول فقہ میں ایک بحث ہے مجمل اور مبین. مجمل اور مبین لفظ سن لیا کیجئے. اور یہ اس لیے بھی مفید ہے، کوئی مجھ سے یہ کہے کہ صاحب محرم کی مجلسوں میں اور یہ سب حوضے کی بحثیں لے کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، مدرسے کی بحثیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حوضے کے فیوز و برکات پھیلیں اور ہمارے عوام ہماری علمی روایتوں سے جڑ جائیں. اور ہمارے جوان جو آج کل اب انٹرنیٹ پر ہر چیز سرچ کرتے ہیں، اگر وہ سرچ کریں تو درمیان میں خلا اور فاصلہ نہ ہو. اس کا مقصد یہ ہے. مجمل اور مبین کی اصطلاحیں بھی دو آپ سن لیں آج اور اس کی تشریح اور یا تعریف معمولی سی سمجھ جائیں. مجمل کہتے ہیں اسی کو کہ جس کے معنی بہت روشن اور واضح نہ ہو اور معین نہ ہو. اور مبین اسے کہتے ہیں کہ جو بین ہو، جو صاف ہو، روشن ہو، جس کے بیان میں کوئی ابہام، اشکال، ایمبیگویٹی نہ ہو، وہ مبین ہے. اب قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو مبین ہیں اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو مجمل ہیں. یہ مجمل کو بھی مجمل ہونے کی بنا پر بہت سی آیتیں متشابہ ہو گئی ہیں. بہت سی آیتیں چونکہ مجمل ہیں اس لیے متشابہ ہو گئیں، اور خاص طور سے فقہ کے دائرے میں. اس کی ایک مثال تیزی سے عرض کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ یہ مثالیں کتابوں میں موجود ہیں، آپ کو ملیں گی. یہ مثالیں مخصوص علماء کی جو بحثیں ہیں اس میں ملیں گی آپ کو. اب بے اختیار مجھے ایک مقام یاد آ رہا ہے. مثلا قرآن مجید میں حدود کے ضمن میں حدود سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حدود حد کی جمع ہے نا، تو آپ سمجھیں گے یہ سرحدی حدود ہیں، پاکستان کے حدود اور ہندوستان کے حدود اور چین کے حدود، یعنی سرحدیں. قرآن مجید میں حدود ایک خاص معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یہ کلمہ. حدود یعنی اللہ کی جانب سے جن جرائم کی سزائیں معین کی گئی ہیں وہ کہلاتی ہیں حدود. اب سمجھے آپ، ایک ہی لفظ ہے مگر یہاں اس کے کیا معنی ہے، وہاں اس کے کیا معنی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معنی کی تحقیق نہیں کرتے، ترجمہ بھی کرتے ہیں، استدلال بھی کرتے ہیں اور سینہ تان کے مد مقابل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے جواب میں خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. جو زبان سمجھتا ہی نہ ہو اس سے آپ گفتگو کیا کریں گے؟
کوئی اعتراض کرے، غالباً یہاں اس مجمع میں بھی ایک بزرگوار ادیب تشریف فرما ہے، کسی کا اعتراض انہوں نے بھیجا اور کہا اس کا جواب دیجئے۔ میں نے کہا آپ تو ادیب ہیں، اہل فضل ہیں، اہل ادب ہیں، اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایسے سوالوں کا تو جواب خاموشی ہے۔ حدود کے معنی سمجھ میں آئے؟ حدود، کتاب الحدود فقہ میں ایک مستقل کتاب ہے، اور قرآن مجید میں یہ کلمہ اور بھی معانی میں آیا ہے، لیکن اس معنی میں آیا ہے۔ اور 5 یا 6 بڑے ایسے جرائم ہیں جن کی اللہ نے خود سزا معین کر دی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں حد، حد شرعی، اور حد کی جمع ہے حدود۔ یہاں ٹھہر کے، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، یہاں کسی نے پوچھا بھی تھا مجھ سے کہ بھئی قرآن، اس سفر میں بھی پوچھا ہے، یاد نہیں کہ کس نے پوچھا، لیکن کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں عذاب الہی کا تذکرہ بہت ہے، غضب الہی، غیظ الہی، جہنم کا تذکرہ بہت ہے۔ اب یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن خدا کی قسم، جو قرآن کی زبان سمجھتا ہو، جو قرآن کے مضامین کا احاطہ رکھتا ہو، وہ جانتا ہے کہ قرآن مجید از اول تا آخر کتاب رحمت ہے۔ شریعت قرآنیہ شریعت رحمت ہے۔ یہ کتاب و یہ شریعت لانے والا نبی رحمت ہے، بلکہ رحمت عالم ہے، اور اس نبی کو بھیجنے والا، اس کتاب کو نازل کرنے والا، اس شریعت کو بھیجنے والا وہ خدا بھی رب العالمین اور رحمان و رحیم ہے۔ اس لیے ان تو اس سوال کا جواب میں ایک دوسرے زاویے سے دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ قرآن مجید میں غیظ و غضب کا اظہار زیادہ ہوا ہے، یہ ذرا غور فرمائیے کہ انسان بحیثیت انسان کتنی خطائیں کرتا ہے، کتنی، ذرا گن کے بتا سکیں گے؟ غلطیاں، خطائیں، اشتباہ، کچھ بھول سے اور کچھ جان بوجھ کر۔ کوئی حد ہے انسان کی خطاؤں کی؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں۔ عدد، آپ کے عدد ختم ہو جائیں گے، آپ کی خطائیں اتنی زیادہ ہیں۔ معاشرے انسانی میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو بڑے سنگین گناہ ہوتے ہیں اور جو چھوٹے موٹے بھی گناہ ہوتے ہیں، گناہ تو گناہ ہے، خطا تو خطا ہے۔ بہرحال کتنی خطائیں کرتا ہے انسان، اور کتنی خطاؤں پر اللہ نے سزا معین کی ہے؟ صرف 5 یا 6، کروڑوں میں آپ کی خطائیں ہیں، اور اکائی میں اللہ نے حدیں مقرر کی۔ تعزیرات ہیں اور کچھ ہیں، وہ سب چیزیں الگ ہیں، لیکن جو بڑی بڑی سزائیں اللہ نے معین کی ہیں وہ بڑے 5 یا 6 جرم ہیں۔ اس سے بڑا کمال لطف ممکن ہے؟ اس سے زیادہ اب رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، ارحم الراحمین کون ہے، اور رحمت للعالمین کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن کتاب رحمت کی حقیقت کیا ہے، اور شریعت سہلا اور شریعت سمحا اور شریعت رحمانیہ اور رحیمیہ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنی بھول صبح سے شام تک ہوتی ہے، کتنی نمازیں آپ قضا کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے معاشرے کی بات الگ ہے کہ ایسی جگہوں پہ بھی بعض سزائیں سنا دی جاتی ہیں جہاں شریعت نے کوئی حد نہیں لگائی، تو یہ تو شریعت کے ساتھ یا قانون کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ لیکن قرآن کی روشنی میں جو حدود ہیں وہ کتنے حدود ہیں؟ 5 یا 6۔ ان حدود میں سے ایک حد ہے چور کا ہاتھ کاٹنا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ قرآن مجید کی آیت۔ السارق والسارقہ، چوری کرنے والا کوئی مرد ہو یا چوری کرنے والی کوئی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، تو ان کا ہاتھ قلم کر دو۔ جو اس آج کی ظالم دنیا، آج کی ستم گار اور ستم پرور دنیا ان سزاؤں کو کہتی ہے یہ ظالمانہ سزائیں ہیں۔ یہ جو کام غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ عادلانہ ہے، اور یہ اسلام کی جو سزائیں ہیں یہ ظالمانہ ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ کوئی تبصرہ مجھے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ ایک سزا قرآن نے معین کی ہے، اس کی شرائط کے ساتھ، جو شرائط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیے، اور شریعت میں ائمہ معصومین نے، صحابہ نے، سب نے وضاحت کی کہ بھئی یہ حد جاری ہوگی تو حد جاری ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ اچھا، آپ نے سن لیا، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوا کہ یہ اس بحث سے کیا تعلق ہے؟ یہ مجمل و مبین کے بحث میں بھی آ جاتی ہے، اور یہ متشابہ کی بحث میں بھی آتی ہے۔ کیوں؟ ید کا لفظ جو ہے، ایدیہما یعنی دونوں کے ہاتھ، یہ ید جو ہے، یہ ید یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب متشابہ ہو گئی آیت صرف اس بنا پر کہ ہاتھ کہاں سے کاٹیں،
اتنی انگلیاں قلم کریں یا یہاں سے ہاتھ کاٹیں یا یہاں سے ہاتھ کاٹیں یا یہاں سے ہاتھ کاٹیں؟ کہاں سے ہاتھ کاٹیں؟ قرآن میں حکم روشن ہے پھر بھی حکم روشن نہیں ہوا. اب آپ سمجھے محکم و متشابہ کی بحث کیوں اہم ہے؟ تفسیر میں بھی، عقائد میں بھی اور فروعی احکام میں بھی. چونکہ لفظ ید کا اطلاق یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، اس لیے یہ آیت بعض فقہا کے نزدیک یا اکثر کے نزدیک متشابہ ہے، جب تک کہ حدیث پیغمبر یا حدیث معصوم اور عمل پیغمبر اور عمل معصوم اور عمل متواتر صحابہ آ کر یہ روشن نہ کرے کہ اس کا اطلاق کہاں تک ہوا. اور یہ بات فقہ میں ایک مرتبہ مسئلہ بنی، ایک چور لایا گیا، فیصلہ کرنے والے نے کیا کہ اس کا ہاتھ قلم کر دو، قلم کرنے والے نے یہاں سے قلم کرنا چاہا یا یہاں سے قلم کرنا چاہا، لسان اللہ تک بات پہنچی. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن میں ہاتھ قلم کرنا ہے. کہا یہ انگلیاں قلم کر دو، اس لیے کہ ایک حد جاری کرنے کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسری عبادت کرنے سے محروم ہو جائے. تم پورا ہاتھ کاٹ دو گے تو وضو کیسے کرے گا، مسح کیسے کرے گا؟ یہ اگر اتنا ہاتھ بھی باقی رہا، انگلیاں کٹ گئی تو وضو بھی کرنے میں اس کو کوئی بڑی زحمت نہیں ہوگی اور مسح کرنے میں بھی زحمت نہیں ہوگی، طہارت بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، سزا بھی مل جائے گی اور لائق بندگی بھی رہے گا. اب بس ایک جملہ کہہ کے آج کی بحث کو سمیٹ دوں. اس مثال کو سامنے اگر رکھیں تو پھر یہ معنویت کھل کے سامنے آئے گی کہ امام حسین اور حقائق تعویل یہ عنوان اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. جہاں جہاں قرآن میں کوئی بات متشابہ نظر آئے، اس کی حقیقی تعویل اور اس کا حقیقی حکم اگر امام موجود ہے تو وہ متشابہ محکم ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل. امام اگر موجود ہے، امام 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 اگر موجود ہے، لفظ امام پہ تاکید ہے یہاں میری. کوئی بھی مملکت اسلامی کا صاحب اختیار نہیں، کوئی بھی صاحب اقتدار نہیں، امام. رات کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لفظ امام دو شخصیتوں پہ سجتا ہے. حالانکہ تمام ہمارے جو ائمہ اہل بیت ہیں سب وہ ہیں جنہوں نے امامت کو زینت دی ہے، لیکن اس وقت ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اس پر اضافہ. آقا حسین کو جو ہم امام کہتے ہیں اور دنیا کے تمام مسلمان امام کہتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی امام حسین کہتے ہیں، یہ لفظ امام حسین سے جوڑ گیا ہے. یہ تاریخ کے اس مرحلے پر امام کا ظہور ہوا ہے. اس امام نے قیام کیا ہے تاریخ کے اس مرحلے پر جہاں مسلمان مملکت کا حکمراں الگ تھا، امامت الگ تھی. اس لفظ امام کو اور اس کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. امام اور امامت کی حرمت کو محفوظ رکھیے گا. دنیا کا کوئی ایک مسلمان یزید کو امام نہیں کہتا اور دنیا کے تمام تر مسلمان حسین کو امام کہتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ امامت کیا ہے اور دنیاوی حکومت و خلافت کیا ہے. حسین امام ہیں. اگر دین کا کوئی مسئلہ، قرآن کی کوئی حقیقت، شریعت کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ یزید حل نہیں کرے گا، حسین حل کریں گے.